اوور ٹو یو سلیم بخاری صاحب. ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو بگن ود کہ حکومت اور بالخصوص پی ایم ایل این، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ کچھ غائب ہیں، گم شدہ ہیں، کیونکہ کسی طرح کی انگیجمنٹ ایز سچ نہ وفاقی حکومت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جو ان کے باقی جو تمام لوگ ہیں، ظاہر ہے اب جو صحافی ہیں وہ تو یہ کہتے ہی ہیں کہ وہ لوگ بالکل ایبسینشیا میں رہتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کے اپنے اتحادی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بھی بالکل لا تعلق ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. پلیزر سر. دیکھیے دو اس کے جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے خاص طور سے جو ان کی طرف سے ایلیگیشن لگتے ہیں، اور ایک جنرلی کہ ویئر از دا پی ایم ایل این. تو دونوں کے جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ بہت ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک مذاکرات کا دور جو ہے وہ پوری حکومت کے ساتھ، جس کے اندر دو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ الائز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور وہ سارا انیشیٹو جو تھا وہ پرائم منسٹر کا تھا، اور یا پھر دوسرا کریڈٹ جاتا ہے وہ تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق، جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا، اور حتمی طور پر پھر بیٹھ گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن وہ مذاکرات کی فیٹ کیا ہوئی، کس نے اس کو سبوٹیج کیا، کس نے ختم کیا اس کا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں مذاکرات میں نظر نہیں آتی ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ اسی قسم کا مذاکرہ تھا یہ جو ابھی حال ہی میں پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی آن سیکورٹی ایشوز. اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کی طرف پلٹ کے دیکھیں تو 5 ایشوز کے اوپر اس طرح کی اسپیشل سیشنز جو ہیں اور ان کیمرہ سیشنز ہوئے تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب 5 اگست 19 وہ جب کشمیر کو وہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے ہڑپ کیا تھا بھارت نے، اس وقت بھی ایک اسی طرح کا سیشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب بھارت کی طرف سے حملہ ہوا تھا جس میں 2 جہاز اس کے مار گرائے تھے، ابھی منندم کو پکڑ لیا تھا، اس پر بھی ایک ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جی ایچ کیو میں. اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ خان صاحب تھے، اور خان صاحب نے باوجود اس کے کہ وہ ذمہ دار تھے، وہ ہوسٹ تھے، ان میں سے کسی میں شرکت نہیں کی تھی. اس کے بعد آ جائیے، اگر آپ کو یاد ہو ہزارہ کی جو کلنگ کی ایک سیریز چلی تھی کوئٹہ میں، اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی جو جناب باجوہ نے بلائی تھی، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے تھے. تو یہ ایک روش ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے. لہٰذا اس کانفرنس میں بھی ان کا نہ آنا تو سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن جن 13-14 لوگوں کے نام انہوں نے خود ان کے جو سٹنگ چیئرمین ہیں انہوں نے ایک رات پہلے دیے تھے، 7 بجے نام دیے گئے ہیں اور 12 بجے کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے. اس رویوں کو کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے یہ ایک اوپن سوال ہے، ہر شخص اس کے اوپر اپنا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ پی ایم ایل این غائب ہے یا پیپلز پارٹی غائب ہے، وہ میرے خیال سے پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے. اب آ جائیے آپ انگیج کرنے کا مسئلہ. انگیج کرنے کے مسئلے کی بھی ایک تاریخ ہے، اگر میں آپ کو یاد کراؤں، چاہے آپ 2014 سے شروع کر لیں، 2018 سے شروع کر لیں، یا جب سے ان کی حکومت جب تک قائم رہی وہاں سے لے لیں، ایک کنسسٹنٹ سٹانس تھا خان صاحب کا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کریکٹ. باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی انٹرم گورنمنٹ، اس میں بھی پرائم منسٹر نے پہلے دن سپیچ میں کہا، زرداری صاحب نے پہلے دن سپیچ میں کہا، بلاول بھٹو نے پہلے دن سپیچ میں کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں یا مساق معیشت کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو جواب کا پتہ ہے، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ حکومت بنی تو آگے سے جواب یہ ملا، نہ ہم اس حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہیں، نہ ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، ABCD. تو واضح ہو جائے گا کہ ڈینائل موڈ میں کون ہے. میں بے پناہ اور آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جب اس قسم کی پیشکش کی گئی کہ آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ادھر سے جواب کیا ملتا تھا اس کا. اس کے جواب کے 3-4 پیٹرن ہیں. ایک یہ تھا کہ ہم بات انہی سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. پھر جو دوسری دفعہ ہوا کہ ہم بات انہی سے کریں گے جو پاورفل طبقہ ہے. پھر ایک آخری دفعہ اور زیادہ اوپن ہو کے کہا کہ بات ہم کریں گے تو ہم کریں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. تو اب میں اس کو اوپن چھوڑ دیتا ہوں کہ کون غائب ہے اور کیوں غائب ہے. جی اچھا، ایک عرض بڑا اہم یہ ہے بخاری صاحب کہ چلیں آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ میں یہ لوگ اویلیبل تھے، ریڈلی اویلیبل تھے، ویری فیئر. بٹ میں عرض ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی ہوں کہ نہ صحافیوں سے کوئی انگیج کرتی ہوئی وفاقی حکومت، نہ پنجاب گورنمنٹ اپنے اتحادیوں سے انگیج کرتی ہوئی نہیں نظر آتی.
پیپلز پارٹی والے کب سے بیچارے رو پیٹ رہے ہیں یہ کینال کے معاملے پہ، سندھ کا پانی چرایا جا رہا ہے، کل سے باقاعدہ احتجاجوں کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے. ایم کیو ایم بھی ساتھ ساتھ کہہ چکی ہے ابھی آج ہی امین الحق صاحب کہ ہم کسی بھی وقت اپوزیشن بینچز میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں. تو وائی دا ان اویلیبلٹی فار دیئر اون الائز نمبر ون اینڈ آلسو فار دا جرنلسٹ؟ مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی طرح کا کرٹیسزم سننا نہیں چاہتی پی ایم ایل این بحیثیت جماعت. جی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا اور باقی الائز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ان کی پوری ہسٹری ہے. ایم کیو ایم نے کوئی 5 حکومتیں جوائن کی اور 5 حکومتوں کو آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. دوسری طرف آپ آ جائیے اختر مینگل صاحب، وہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد الائنس کا حصہ بنے حکومت کے ساتھ، انہیں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ جن کی ایک روایت ہے نا، ان کی تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے حکومت کو جوائن کرتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یا مفاد حل ہو گیا ہے یا مزید مفاد کی توقع نہیں ہے تو راستہ بدل لیتے ہیں. یہ میرے خیال سے جرت کر کے کہنا چاہیے یہ کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ جرنلسٹ، دیکھیے ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ بات رہی ہے، ایک روایت ہے، میں جرنلسٹ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یا حکومت کے طرفدار جرنلسٹ ہوتے ہیں یا پھر اپوزیشن کی طرف ہوتے ہیں. چلیے یہ تقسیم تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہونی چاہیے. صحافت کا پیشہ ایسا ہے جس میں آپ چوز کر لیتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے. لیکن جن کو عادت پڑ جائے اپنے ترانے سننے کی، وہ پھر کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی آہستہ آہستہ نیشنل میڈیا سے دور ہوتی جا رہی ہے. جی ان کا انحصار اب مجھ پر، آپ پر، امیر عباس پر نہیں ہے. ان کا انحصار اب سوشل میڈیا پر ہے، ان لوگوں پر جن کے ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا ہے اور ایک مائک آ گیا ہے. نہ ان کا کوئی صحافت سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی دور اس پروفیشن سے تعلق ہے، لیکن وہ آج کے جگادری ہیں. تو جن کو ان کی عادت پڑ جائے، جیسے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بالکل. جب سیاسی جماعتوں کا انحصار مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کے سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا تو اسی طرح کی بدعتیں ہوں گی جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو گویا یہ اس بات پہ آپ اس پارٹ آف دا کوسچن سے آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان کی ایبسینشیا ضرور ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھی دیگر جماعتوں کی طرح تمام جماعتیں سوشل میڈیا اور وہاں پر زیادہ امپورٹنس دے رہی ہیں، اور جو دیگر جو الیکٹرانک میڈیا ہو گیا یا پرنٹ میڈیا ہو گیا، وہاں کے صحافیوں کی وقت ان کی نظروں میں گرتی جا رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بخاری صاحب؟ میں ایک بس آخری عرض کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. آخری عرض کر دوں میں پلیز. اب میرا خیال سے آف لیٹ مسلم لیگ نون کو یہ ہوش آئی ہے کہ بھائی مین سٹریم میڈیا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کے لیے وہ یہ کہ پورے فرنٹ پیج جو ہیں وہ آپ اشتہاروں میں بدل دیں اور ایک سیریز چلائیں. کوئی بیٹھ کے اگر ایسٹیمیٹ کرنے بیٹھے کہ کتنے اربوں روپے اس کے اندر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بٹ اٹس ٹو گڈ ٹو بیڈ ٹو لیٹ. بہت دیر میں ہوش آئی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ آپ نا کیونکہ میں آخری بات کہہ دوں، کیونکہ نیشنل میڈیا بغیر اس قسم کی اشتہار بازی کے آپ کا ساتھ دے تو کریڈیبلٹی اس کی ہوگی. یہ ہائیڈ جو لائلٹیز ہے نا، یہ میرے خیال سے آپ کو کہیں کا رہنے ہی نہیں دیتی.